ہاتھی اور ایک چیونٹی کی۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ جب ایک بڑے سے جنگل میں ایک بڑا سا ہاتھی رہتا تھا۔ جنگل کے دوسرے جانور بہت ہنسی اور خوشی سے زندگی گزار رہے تھے، لیکن چونکہ ہاتھی سب سے بڑا تھا تو وہ سارے جنگل کے جانوروں کو پریشان کرتا رہتا تھا۔ حالانکہ ہاتھی شکل سے تو بہت ہی معصوم سا تھا، لیکن اندر ہی اندر وہ بہت خطرناک اور دوسرے جانوروں کو بالکل ناپسند کرتا تھا، اور وہ دوسرے جانوروں کو مار کر بھگا دیا کرتا تھا، چاہے وہ خرگوش ہو یا پھر ہرن، وہ کسی کو پسند نہیں کرتا تھا۔ جب ایک دن ہاتھی پورے جنگل کی سیر کر رہا تھا تو اسے درخت پر ایک پرندہ نظر آیا، اور یہ پرندہ اور کوئی نہیں طوطا تھا، جو درخت پر بیٹھے ہوئے ٹھنڈی چھاؤں کے مزے لے رہا تھا۔ جب ہاتھی نے اس طوطے کو دیکھا تو اس سے کہنے لگا کہ میں تم سے بڑا ہوں اور مجھے سجدہ کرو، لیکن اس پر طوطے نے صاف صاف انکار کر دیا، جس کے بعد ہاتھی کو بہت زیادہ غصہ آ گیا اور وہ چلانے لگا۔ کافی دیر جھگڑا کرنے کے بعد جب طوطا نہیں مانا تو ہاتھی نے پورے درخت کو ہی زمین سے اکھاڑ دیا، جس کی وجہ سے طوطے کا گھر سارا گر گیا اور طوطے کو وہاں سے بھاگنا پڑ گیا۔ طوطے کو بھاگتا ہوا دیکھ کر ہاتھی بہت زیادہ خوش ہوا اور اپنی پاور پر بہت زیادہ غرور کرنے لگ پڑا اور زور زور سے چلانے لگا اور کہنے لگا کہ میں ہی اس جنگل کا بادشاہ ہوں اور میں جو چاہوں وہ میں کر سکتا ہوں، مجھے کسی کا ڈر نہیں۔ اب ہاتھی کو بہت زیادہ پیاس لگی اور وہ پانی پینے کے لیے ندی پر جا پہنچا۔ ندی کے پاس ہی ایک چیونٹی کا بھی گھر تھا جو وہاں پر رہتی تھی۔ چیونٹی نہایت شریف اور دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت کے لیے تیار رہتی تھی۔ جب چیونٹی ایک دن اپنے کام میں مصروف تھی تو وہاں پر اچانک سے ہاتھی آ گیا۔ چیونٹی کو اتنا چھوٹا پا کر ہاتھی غرور کرنے لگا اور اسے کہنے لگا کہ تم مجھے سجدہ کرو، لیکن چیونٹی کہنے لگی کہ اس جنگل میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں، سب ہی برابر ہیں۔ اس پر ہاتھی کو بہت زیادہ غصہ آیا اور اس نے بدلہ لینا چاہا، جس کے بعد اس نے اپنی سونڈ میں پانی بھرا اور اس کو چیونٹی پہ برسا دیا۔ اس کے بعد چیونٹی اور اس کا اناج دونوں ہی پانی کی وجہ سے بھیگ گئے، جس کے بعد ہاتھی زور زور سے ہنسنے لگا۔ اوہ 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 اوہ۔ اس پر چیونٹی نے قسم کھائی کہ وہ ہاتھی کو سبق سکھا کر رہے گی۔ اس کے بعد جب کافی دنوں بعد چیونٹی اپنے گھر سے باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ ہاتھی وہاں پر سو رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ یہ بدلہ لینے کا سب سے اچھا موقع ہے، اور پھر کیا تھا، چیونٹی نے موقع پا کر ہاتھی کی سونڈ میں گھسنے کا پلان بنایا اور کامیابی سے اس کی سونڈ میں گھس گئی۔ ہاتھی کی سونڈ میں گھسنے کے بعد اس نے اسے زور زور سے کاٹنا شروع کر دیا، جس کے بعد ہاتھی کو بہت زیادہ درد ہونے لگا اور وہ درد سے چلانے لگا۔ کافی دیر جب اسے سمجھ نہ آئی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو وہ زور زور سے رونے لگا، اور روتے روتے وہ کہنے لگا، ارے بھائی کون ہو تم، مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو، مجھے مت کاٹو۔ لیکن چیونٹی تھی کہ باز نہیں آ رہی تھی اور مسلسل ہاتھی کو کاٹے جا رہی تھی، جس کے بعد ہاتھی کا رو رو کے برا حال تھا اور وہ وہیں زمین پر گر گیا۔ چیونٹی کو جب یہ سب معلوم ہوا تو وہ ہاتھی کی سونڈ سے خود بہت ہی باہر آ گئی۔ اس کے بعد ہاتھی کو بہت زیادہ غصہ آیا، لیکن وہ کیا کرتا، وہ بے حال تھا۔ اب چیونٹی اس کی سونڈ سے باہر آ چکی تھی اور اسے کہنے لگی کہ دیکھو، اس جنگل میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا بلکہ سب برابر ہیں، جس پہ ہاتھی بہت شرمندہ ہوا، اور اس کے بعد اس نے وعدہ کیا کہ وہ کبھی کسی کو تنگ نہیں کرے گا۔ ہاتھی کے ان الفاظ پر چیونٹی بہت خوش تھی، کیونکہ اب ہاتھی کو اس کی غلطیوں کا اندازہ ہو چکا تھا، اور اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بعد ہاتھی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں،
تمام انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں برابر ہیں۔